ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم حمد و ثنا عظمت و کبریائی بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کو لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں یہ مبارک دن بطور شکرانہ عطا فرمایا ہے بے شمار صلاۃ و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام بالخصوص نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ نے انسانیت کی رہنمائی کی ہے کہ خوشی کے مواقع پر ہمارا طرز عمل کیا ہو، غم کے موقع پر ہم کس انداز میں اپنے آپ کو سنبھالیں، رب کی رضا اور اس کی شکر گزاری کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اور قولی طور پر امت کو اس کی رہنمائی فرمائی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ کی زندگی کا ایک سب سے اہم واقعہ ہوا، جس مکہ مکرمہ سے آپ کو بے یار و مددگار نکالا گیا تھا، حالات بنائے گئے تھے، جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور آپ فاتحانہ داخل ہوئے تو دنیا کے تمام فاتحین کے برعکس آپ کا سر مبارک جھکا ہوا تھا، آپ کا دل شکر کے جذبات سے لبریز تھا، آپ کی آنکھیں اللہ رب العزت کے جناب میں نذرانہ پیش کر رہی تھیں، اور جہاں کہیں آپ کے مبارک کانوں میں آواز آئی کہ آج بدلے کا دن ہے تو آپ نے فرمایا نہیں، آج انعام و اکرام کا، رحمت و شفقت کا دن ہے۔ یہ گویا آپ نے امت کو تعلیم دی کہ کیسے اپنے رب کا شکر ادا کیا جائے۔ آج کا دن انتہائی بابرکت اور مبارک دن ہے کہ
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 1 مہینے کے رمضان مبارک کے روزوں کے رکھنے کا حکم دیا. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھول دیے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے دروازے بند کروا دیے، ہمارے ازلی دشمن کو قید کروا دیا، ہمیں مہمیز لگانے کے لیے، ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے اللہ نے اپنی جانب سے انتظام کیا. اور وہ پکارنے والا پکارتا رہا پورے مہینے، آؤ تیزی سے آؤ، تیزی سے آؤ اور رب کی خوشنودی لوٹ لو، رب کی خوشنودی کے سزاوار ہو جاؤ اور نیکیاں کماتے جاؤ، اپنا دامن بھر لو. اور اے برائیوں کے طلبگار پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا، رب کی لعنت اور رب کے غضب سے بچا لے اپنے آپ کو. ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پکار پر لبیک کہا. جب اللہ نے ہمیں ندا دی یا ایھا الذین آمنو، ہمیں احساس ہے کہ ہم زمین پر ہیں، ہمیں احساس ہے کہ ہم گناہگار ہیں، ہمیں احساس ہے کہ ہم خطاکار ہیں، ہمیں احساس ہے کہ ہم سیاہکار ہیں، ہمیں احساس ہے کہ ہم رب کے نافرمان ہیں، ہمیں احساس ہے کہ قرآنی احکام کو ہم نے روڑا ہے، ہمیں احساس ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم نے پامال کیا ہے. لیکن جب ہمارا رب ہم سے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اللہ کی قسم یا ایھا الذین آمنو وہ عزت ہے، وہ شرف ہے، وہ تکریم ہے، دنیا میں کوئی یہ عزت نہیں دے سکتا. یا ایھا الذین آمنو کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے گنہگار بندوں کو اپنے دامنے آنکھوں میں جگہ دی ہے، اپنے سیاہکار بندوں کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لیا ہے، اپنے خطاکار بندوں کو اپنی نوازشوں کی تسلی دی ہے کہ اے میرے بندو جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو، جو سیاہکاریوں میں مبتلا ہو، ذرا اپنی حیثیت بدلو، ذرا اپنا مزاج بدلو، ذرا اپنی طبیعت بدلو، ذرا اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، ذرا اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا دو، گڑ گڑاؤ. دیکھو اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر کے ہم زمین والوں کو عرش تک پہنچا دیا ہے. یا ایھا الذین آمنو کہہ کر کے انسانوں کا رتبہ فرشتوں سے اوپر بڑھا دیا. فرشتے تو نورانی ہیں، وہ کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتے، ان کے مزاج میں، ان کی جبلت میں، ان کی طبیعت میں نافرمانی ہے ہی نہیں. لیکن کہیں پورے قرآن پاک میں دیکھ ڈالیے فرشتوں کے لیے اس طرح کے کلمات کہے گئے ہوں، فرشتوں کے لیے اس طرح کی پذیرائی ہو، کہیں آپ پورے قرآن پاک کے ذخیرے میں آپ دیکھ ڈالیے. لیکن اہل ایمان کو بار بار خطاب کر کے یہ کہا گیا کہ لوگوں جو غلطیوں میں ہو، جو گناہوں میں ہو، جو بدعات و خرافات میں ہو، جو شرک میں ہو، جو انتشار میں ہو، جن کے ایک دوسرے سے دل پھٹے ہوئے ہیں، جو ایک دوسرے سے بغض و حسد رکھتے ہیں، جو ایک دوسرے سے کینہ رکھتے ہیں، جو لوگ انتشار کے داعی ہیں، جو جماعتوں میں تفریق پیدا کر رہے ہیں، آؤ سنو اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو آؤ. اللہ اپنے مغفرت کی طرف بلا رہا ہے، اپنے رضا کی طرف بلا رہا ہے. اور جب اس نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ہم نے پکارا لبیک لبیک ربنا، لبیک ربنا، ہم حاضر ہیں، تو نے ہم پر رمضان مبارک کے روزے فرض کیے، ہم حاضر ہیں اپنی تمام سیاہکاریوں، اپنے تمام گناہوں، اپنی تمام اکڑفوں، اپنے تمام کوتاہیوں کے باوجود حاضر ہیں. اور ہم سے جو ہو سکا ٹوٹے پھوٹے انداز میں ہم نے رمضان مبارک کے روزے رکھے، ہم نے نمازوں کا اہتمام کیا، ہم نے تراویح کا اہتمام کیا، ہم نے صدقات و خیرات کا اہتمام کیا. اب اگر اس میں ہم مخلص ہیں، اس میں ہم نے اپنے آپ کو سنبھالا ہے، سارا عمل ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن ہمیں بطور شکرانہ دیا ہے، یہ دن بطور انعام دیا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں. عید اس کے لیے نہیں جو نئے کپڑے پہن لے، عید اس کے لیے نہیں جو زیادہ جو ہے اہتمام کر لے اور اس نے رب کا شکر ادا نہ کیا ہو. مجھے یاد ہے ہم جب پڑھتے تھے، ہمارے گاؤں کا ایک شخص تھا، 10 نمبری ڈاکو تھا. میں روزانہ اپنے گاؤں میں گشت کرتا تھا طالب علمی کے زمانے میں، اور ماشاءاللہ مالیگاؤں وغیرہ میں جو روزوں کا اہتمام ہے، افسوس ہے کہ یو پی وغیرہ میں وہ نہیں ہے. اور خاص طور سے جب موسم سخت ہو
تو کسان پیشہ لوگ ہوتے ہیں، آرام سے بہانہ کر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں. ہم گشت کرتے رہتے تھے اور ایک ایک کو سمجھاتے تھے، تو اس سے جب آ کر کہتے تھے روز جاتے تھے. اس نے 25ویں رمضان کو یہ کہا، مولانا آپ لوگ دن میں روزہ رکھتے ہیں، ہم رات میں روزہ رکھتے ہیں. اسی وقت اس کے آگے کچھ نہیں کہا، واپس چلے آئے. اور جیسے عید کی صفیں بچھی ہوئی ہیں ایسے عید کی صفیں لگتی تھیں. دبنگ آدمی تھا، آ کر پہلی صف میں بیٹھ جایا کرتا تھا. میں کھڑا ہوا اور میں نے یہ کہا کہ اللہ کی سنت ہے کہ جو لوگ دن میں روزہ رکھتے ہیں ان کی عید دن میں ہوتی ہے، اور جو رات میں روزہ رکھتے ہیں ان کی عید رات میں ہوتی ہے. کھڑا ہو گیا، جذبات نہیں، میں جا رہا ہوں. ان کا جاؤ. ادھر ادھر گاؤں میں گالی والی بکتا رہا، میرے گھر کے لوگ ناراض ہوتے رہے، تمہاری وجہ سے گالی ہوئی. میں نے کہا یہ گالی نہیں ہے. تو عید اس کی نہیں ہے جو نئے کپڑے پہن لے، عید اس کی نہیں ہے جو نیتا گیری میں آ کر کے پہلی صف میں بیٹھ جائے، عید اس کی نہیں ہے جو ہاؤ بھاؤ سے چل رہا ہو. عید اس کی ہے جس نے اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو نثار کیا، نشاور کیا، رمضان المبارک کے روزے رکھے، تراویح کا اور قیام اللیل کا اہتمام کیا اور صدقات و خیرات کیے. عید اس کی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے روتا اور گاتا رہا اور گڑگڑاتا رہا اور اپنے غلطیوں کی معافی مانگتا رہا اور تضرع اور عاجزی کرتا رہا اور بندوں سے بھی معافی مانگتا رہا. میرے بھائی میں نے آپ کے حق میں قصور کیا ہے، میرے بھائی مجھ سے غلطی سرزد ہوئی ہے، میرے بھائی میں نے غائبانہ آپ کی غیبت کی ہے، میرے بھائی میں نے غائبانہ آپ کی چغلی کی ہے، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو. عید اس کی ہے جو اس طرح سے اپنے دل کو بھی صاف کر لے، اپنے رب کو منا لے اور اپنے معاشرے میں اپنے ساتھی بند جو لوگ ہیں ان کو بھی وہ منانے کی کوشش کرے. عید اس کی ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بشارت دی ہے جو دین پر عمل کریں اور مضبوطی سے جم جائیں. جیسے آپ نے ایک مہینے کا یہ روزہ اور ایک مہینے کی تراویح اور ایک مہینے صلوات خمسہ میں پنجگانہ نمازوں کی مضبوط حاضری اور قرآن پاک کی تلاوت اور توبہ و استغفار اور ذکر و اذکار سے اپنے آپ کو آپ نے بہراور کیا، سرفراز کیا، ایسے ہی آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ عمل آپ کا چھوٹنا نہیں چاہیے، منقطع نہیں ہونا چاہیے. اسی کو استقامت کہتے ہیں کہ نیک کام پر جم گئے. چنانچہ اللہ نے بشارت دی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار، ہمارا آقا اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر جم گئے. رب نے جو حکم دیا سر تسلیم خم کر دیا، رب نے جن چیزوں سے روک دیا اس سے باز آ گئے اور گناہوں سے، منکرات سے، فواحش سے اپنے آپ کو بچاتے رہے. تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے خوش نصیبوں پر فرشتے اترتے ہیں. دنیاوی زندگی میں، جاکنی کے وقت، قبر میں، حشر کے میدان میں، مختلف مواقع پر اترتے ہیں اور کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، تم تنہا نہیں ہو، ڈرو نہیں، تم تنہا نہیں ہو. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ہم تمہارے ولی ہیں، ہم تمہارے کارساز ہیں، ہم تمہارے ساتھی ہیں، ہم تمہارے مؤید ہیں، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جس کا تمہارا نفس خواہش کرے، جس کی تمہارے نفس تمنا کرے، وہ ساری چیزیں تمہارے لیے ہیں. اور یہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چاہو گے، جو مانگو گے. وہ کہہ دیں گے سبحانک اللہم، کوئی چیز پسند آئی اور صرف زبان سے نکالا سبحانک اللہم، وہ چیز حاضر ہو جائے گی. عجیب. اور جب وہ اسے استعمال کریں گے تو کہیں گے والحمدللہ رب العالمین. صرف سبحانک اللہم کہا، وہ چیز آ گئی جو ان کے دل میں ہے. اور وہ جب انہوں نے کھا لیا، پی لیا، پہن لیا، جو جس طرح استعمال کرنا ہو کر لیا، تو کہا والحمدللہ رب العالمین. یہ سب کچھ اللہ کی جانب سے ہے. نزلا من غفور الرحیم، یہ رب کی جانب سے میزبانی ہے. یہ آج کا دن بھی میزبانی ہی ہے، آج کا دن بھی میزبانی ہے اللہ کی جانب سے. اور یہ جو ہم حاضر ہوئے کہ اللہ جب تو نے ہماری میزبانی فرمائی، جب تو نے ہمیں اپنا مہمان بنا لیا،
تو ہم وہ نہیں ہیں جو خوشی میں آ کر کے اکڑ پھو کریں، ہم وہ نہیں ہیں جو خوشی میں آ کر کے بستیوں کو جلا دیں، ہم وہ نہیں ہیں جو روشنی کرنے کے لیے مشالوں کو چھوڑ کر گھروں کو جلا دیتے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں کہ سرخی کے لیے مہندی چھوڑ کر خون کی ہولی کھیل دیں، ہم وہ نہیں ہیں جو اکثریت کے زون میں آ کر کے اقلیت کو کچل دیں اور پیس دیں، بلکہ ہم تو وہ ہیں کہ جب تو نے ہمیں انعام کے طور پر یہ دن دیا ہے تو ہم نے اپنی پیشانی تیری زمین پر ٹیک دی ہے اور تیری زمین پر ٹیک کر اپنی عاجزی کی انتہا کی ہے۔ ہم تو وہ ہیں کہ اللہ تو نے جب ہمیں یہ انعام کا دن دیا ہے تو ہم اپنے دل کے ساتھ تیرے جناب میں حاضر ہیں۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہم یہ قلب سلیم لے کر، یہ ٹوٹے پھوٹے دل لے کر، یہ گنہگار دل لے کر تیرے جناب میں حاضر ہیں۔ اور زبان پہ کلمہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، زبان پر یہ کلمہ ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ ہم تو وہ ہیں کہ جب تو نے ہماری میزبانی فرمائی اور تو نے ہم پر کرم فرمایا تو ہم تیرے جناب میں سجدہ ریز ہیں، ہم نے پیشانیاں ٹیک کر کے اپنی عبودیت کا، اپنی عبدیت کا اور اپنی غلامانہ زندگی کا اظہار کیا ہے۔ وہ اور کوئی ہوں گے کہ جب ان کو تھوڑی سی طاقت ملتی ہے، کل تو حالت یہ تھی کہ نہ وہ چل سکتے تھے، نہ وہ بول سکتے تھے، نہ وہ پہن سکتے تھے، نہ ان کے ہاں کوئی تہذیب تھی، نہ سلیقہ تھا۔ جب ہم نے ان کو یہ سکھایا، آج انہیں موقع آیا تو آج ان کی بات یہ ہو گئی ہے کہ اب وہ پہچانتے ہی نہیں۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں، ہم تو وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں اللہ تو نے ہم پر اکرام کیا ہے تو ہم تیرے جناب میں سجدہ ریز ہیں، اللہ تو نے ہمیں نوازا ہے تو ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تو نے ہمیں مال دیا ہے تو ہم تیرے نیک راستوں میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تو نے ہمیں طاقت اور صلاحیت دی ہے تو ہم تیری فرما برداری میں خرچ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ تو نے ہمیں طاقت اور صلاحیت دی تو ہم تیرے بندوں کو ستانے میں، تیرے بندوں کے قتل و خونریزی میں لگے ہوئے ہوں۔ آج پوری دنیا میں جو حال ہے اور ہمارے ملک میں جو حال ہے اور جگہ جگہ جو فسادات کا بازار گرم ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جہاں ان کی طرف سے بیجا طاقت کا اظہار ہے، اللہ ان کو جان لینا چاہیے کہ رب وہ ہے جس نے آنے واحد میں پوری قومیں تباہ کر دی ہیں، قوم نوح ہو کہ قوم ہود ہو کہ قوم ثمود ہو کہ قوم لوط ہو کہ اصحاب تبع ہوں کہ اصحاب الرس ہوں کہ اصحاب الایکہ ہوں، ایک حکم آیا، ایک آندھی چلی اور اس آندھی نے ان کو کھجور کے تنوں کی طرح لٹکا دیا، ایک چیخ اٹھی، سارے کے سارے لوگوں کے ہارٹ اٹیک ہو گئے اور وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ یہ ہم انسانوں کے لیے عبرت اور نمونہ ہے، یہ ان کے لیے بھی نمونہ ہے اور ہمارے لیے بھی نمونہ ہے۔ ایسا نہیں کہ دوسروں کے لیے نمونہ ہے، یہ ہمارے ہم مسلمانوں کے لیے جو اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، جو اس کے توحید کے گن گاتے ہیں، جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی، رسول اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی یہ عبرت ہے کہ ہم سے بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم سے بھی زیادتیاں ہوتی ہیں، کبھی ہمیں اپنے علم کا غرہ ہوتا ہے، کبھی ہمیں اپنے دولت کا غرہ ہوتا ہے، کبھی ہمیں اپنے جاہ و منصب کا غرہ ہوتا ہے، کبھی ہمیں اپنے جتھے اور جماعت کا غرہ ہوتا ہے۔ ایسے تمام لوگوں کو یہ نصیحت ہے کہ دیکھ لو سابقہ امتوں کے ساتھ کیا ہوا۔ اگر اللہ کے ہو کر رہو گے دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی عزت ملے گی، اور اگر اللہ کو چھوڑ دیا تو جیسے پیڑ سے پتا ٹوٹ جاتا ہے ایسے ہو جاؤ گے۔ میں بھی پھروں ہوں مارا مارا چھوڑ کے تیرے دامن کو، میں بھی پھروں ہوں مارا مارا چھوڑ کے تیرے دامن کو۔ پیڑ سے جو پتا ٹوٹے ہے آوارہ ہو جائے ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ جب جماعت سے کوئی الگ ہوا، جماعت سے کٹا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی، چاہے وہ بڑے منصب والا ہو، چاہے وہ بڑے مال والا ہو، چاہے وہ بڑے علم والا ہو، چاہے وہ بڑی جماعت والا ہو، جب کٹا تو پھر اس کی حیثیت نہیں رہ گئی۔ اس لیے میرے بھائیوں جماعت کو لازم پکڑو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری وصیت میں بھی یہ بات کہی تھی، علیکم بالسمع والطاعہ، اور اس روایت میں جو عباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہاں بھی یہی بات کہی تھی کہ تم پر سمع و طاعت لازم ہے، حتیٰ کہ اگر تم پر حبشی غلام امیر بنا دیا جائے اس کی بھی سمع و طاعت کرو۔ یہی اس وجہ سے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جھوم جھوم کر جماعتوں پہ برستی ہے، اللہ کی رحمت اجتماعیت پر برستی ہے، اللہ کی رحمت مسلمانوں کے جو ہے کہہ لیجئے کہ مجموعے پر برستی ہے۔ تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ جس طرح سے ہم نے رمضان مبارک کا مہینہ گزارا ہے، اب اسی پر جم جائیں، اسی پر لگ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آج شوال کی پہلی تاریخ ہے اور ہم اس کو شعبان کی 28ویں اور 29ویں تاریخ بنا دیں۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے یقیناً وہ محروم القسمت ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر یہ جان لینا چاہیے کہ شاید اس کی عبادات اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوئی ہیں۔ عبادات مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا اثر اس کی زندگی پر باقی رہے، ہمیشہ باقی رہے، چاہے ہماری مائیں اور بہنیں ہوں، چاہے ہمارے بھائی اور بزرگ ہوں، سب پر وہ چیز رہنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہی چاہتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو سنبھالیں اور اپنے آپ کو دین کا داعی اور دین کا مبلغ اور دین کا خدمتگار سمجھیں۔ یہ نعرہ ہے ہمارا، آؤ دین سیکھیں، دین پر عمل کریں اور دین کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ تو نے ہمیں جو یہ موقع عطا کیا، ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ ہم اس قابل کہاں تھے کہ تو ہمیں اس طرح سے نوازتا، تو ہمیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے ہمارا مقام بلند کر دیتا، ہمارا حوصلہ بڑھا دیتا، ہم میں جذبہ اور حوصلہ پیدا کر دیتا۔ اللہ یہ تیرا فضل ہے، یہ تیری مہربانی ہے۔ اللہ ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو سیاہکار ہیں، ہم تو خطا کار ہیں، ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ پل پل پر ہم تیرے آیات قرآنیہ کی مخالفت کرتے ہیں، پل پل پر تیرے حبیب اور خلیل کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، پل پل پر ہم تیرے شریعت کے سلسلے میں مخلص نہیں ہیں، شریعت کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ تیرا فضل ہے، یہ تیری نوازش ہے کہ تو ہمیں اپنا بنائے ہوئے ہے، تو ہمیں یا ایھا الذین آمنوا کے دھاگے اور سلک سے جوڑے ہوئے ہے۔ اللہ جب تو نے ہم پر یہ فضل کیا ہے تو اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہم پر اپنے رضا کی چادر تان دے۔ اے اللہ آج دنیا روٹھی ہوئی ہے، دنیا ہم پر بھوکوں کی طرح ٹوٹ پڑی ہے، دنیا ہم پر پیاسوں کی طرح ٹوٹ پڑی ہے، لیکن اے اللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، جس کا تو ہے دنیا اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اے اللہ جس کا تو ہے جس دنیا اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اللہ یہ وجہ ہے کہ ہم سراپا کوتاہی ہیں، لیکن اے اللہ ہم یا ایھا الذین آمنوا میں شامل ہیں۔ اے اللہ ہم تیرے حبیب کے امتی ہیں۔ اے اللہ تو محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں بخش دے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دے۔ اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے۔ آج ساری دنیا متحد ہے، افسوس یہ ہے کہ وہ لوگ جو اب 4 لوگ ہوتے تھے اپنے گھروں کے 4 کونوں میں بیٹھ کر کھاتے تھے، آج وہ متحد ہو گئے، آج وہ متحد ہو گئے جن میں دشمنی کی خلیج ہوا کرتی تھی، یہود متحد، نصارہ متحد، آج وہ متحد ہیں جن میں کبھی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن اے اللہ تو نے جس قوم کو جمع سے خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا جمع سے خطاب کیا، قوموا للہ قانتین جمع سے خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا جمع سے خطاب کیا، آج ہمیں ہمارے کوتاہیوں کی نظر لگ گئی ہے، ہمارے بدعمالیوں کی نظر لگ گئی ہے، ہمارے چالاکیوں، مکاریوں اور عیاریوں کی نظر لگ گئی ہے۔ اے اللہ وہ امت جو امت واحدہ تھی، آج اس کا ہر فرد اپنی الگ الگ کشتی میں سوار ہے، اس کے مقابلے میں جو دشمن ہے وہ متحد ہے۔ اللہ ایسے میں اگر کوئی حفاظت ہو سکتی ہے تو صرف تیری ذات کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ اے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ درندوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ بھیڑیوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ گیدڑوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ دین مبین پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جس طرح ہم نے رمضان مبارک کا مہینہ گزارا، بعد کے ایام بھی ہمیں اسی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں پوری دنیا والوں کے لیے عملی طور پر اسلام کا داعی اور مبلغ بنا دے۔ ہم زبان سے کہتے ہیں، آپ زبان کا کوئی اعتبار نہیں رہا، لوگوں نے زبان کے کہنے کو چٹخارا اور چٹنی سمجھ لیا اور وہ رہ گئی۔
اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں عمل سے ثابت کرو. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہر طرح کے آفات اور بلیات سے حفاظت فرما دے. اللہ ہر طرح کے مشکلات سے حفاظت فرما دے. اللہ تمام طرح کے فسادات سے حفاظت فرما دے. اللہ تمام طرح کی گروہی تصادم سے حفاظت فرما دے. اے اللہ مکاروں اور اکثریت والوں کے ظلم اور ستم سے بچا لے. اے اللہ ہمیں اپنے دین کا اور داعی اور مبلغ بنا دے. اے اللہ ہمارے جو بزرگ، ہمارے جو بھائی، ہماری جو بہنیں دنیا سے رخصت ہو گئیں، اللہ تو انہیں بخش دے، اپنے جوار رحمت میں جگہ دے دے. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل و تام نصیب فرما دے. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے. جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے بھائیوں کے رزق حرام کے دروازے بند کر دے. اے اللہ ہمارے بھائیوں کے رزق حرام کے دروازے بند کر دے. اے اللہ ہمارے بھائیوں کے رزق حرام کے دروازے بند کر دے. رزق حرام سے یاد رکھے کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. رزق حرام سے کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی. اور اے اللہ اس کے بدلے میں رزق حلال کے کشادہ دروازے کھول دے. اے اللہ رزق حلال کے کشادہ دروازے کھول دے. اے اللہ رزق حلال کے کشادہ دروازے کھول دے. اے اللہ جو ہم بھی مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما دے. اے اللہ جو بے یار و مددگار ہیں انہیں اپنا بنا لے. اے اللہ جن لوگوں نے اس عیدگاہ کو قائم کیا، خلیل سیف رحمہ اللہ اور ان کے رفقا، اللہ تو ان کو اعلیٰ علیم میں جگہ عطا فرما دے. اے اللہ جمعیت و جماعت کے ذمہ داران جو اس کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، اللہ ان کو اچھا حوصلہ اور جذبہ عطا فرما دے اور ان کے کاموں میں خیر و برکت دے دے. اللہ نوجوانوں کی جماعت جو اس طرح سے اس کو سجانے اور بسانے میں لگی رہتی ہے اور جمعیت اور جماعت اور دین کے کاموں میں پیش رہتی ہے، اللہ ان جوانوں کو شاہین بنا دے. اے اللہ ان جوانوں کو باز بنا دے. اے اللہ ان جوانوں کو اچھی طاقت اور قوت اور صلاحیت عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ عید کے بعد عیدگاہ میں بھی عورتیں روتی ہیں اپنے عزیزوں کو سوچ کر، اور گھروں میں جاتی ہیں تو گھر میں سب اسی غرض سے جمع ہوتے ہیں. جوانوں اپنے مردوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو سختی سے منع کریں. یہ نوحہ کی ایک شکل ہے، یہ حرام شکل ہے کہ اکٹھا جمع ہو جائیں اور اجتماعی طور پر روئیں. یہ نوحہ کی شکل ہے. عزیز یاد آتے ہیں، آنسو گرنا فطری بات ہے، اس سے شریعت نے نہیں روکا ہے، لیکن اکٹھا جمع ہو کر کے اور اس طرح سے یہ کرنا یہ نوحہ کی شکل ہے، اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے. ہم سب امت مسلمہ ہندیہ اور امت مسلمہ عالمیہ نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. دشمنوں کے مکر و فریب سے ان کو بچا لے. دشمنوں کی تدبیریں انہی پر لوٹا دے. اور بلکہ ہم تو وہ ہیں جو اپنے دشمن کے لیے بھی خیر کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دے، ان کو راہ راست نصیب فرما دے. وہ بھی تیرے بندے ہیں، تیرے ہی پیدا کیے ہوئے ہیں، تیری ہی روزی کھاتے ہیں. گرچہ گاتے کسی اور کے ہیں پر روزی تیری کھاتے ہیں. اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں خیر کا راستہ بتا دے. اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو تیرے یہاں جو قرار واقعی ہے، سزا ہے، اس سزا سے ان کو دوچار کر دے. اللہ ہم سب کے اس حاضری کو اور اس جمع ہونے کو قبول فرما لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.